السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ، یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں نازل فرمائی، اور اس میں نماز پڑھنے کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی، ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، بہت سی چیزیں اس میں نازل ہوئیں۔ اے ایمان والو، رمضان شریف کا مہینہ بے شمار فضائل و برکات کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کو رمضان شریف میں نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن میں ایک خاص نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان شریف میں ایمان والے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور تراویح کی نماز میں قرآن کریم کا ختم شریف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم فیضان قرآن اور عظمت قرآن کے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں قرآن ہدایت اور شفاء و رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ ہمارے حضور صاحب قرآن حبیب الرحمن مصطفیٰ کریم جس زمانے میں تشریف لائے وہ دور جہالت کا تھا۔ عرب کے لوگ اقلیم کلام سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر زمانے کے لیے اور ہر قوم کے لیے تمام روحانی و جسمانی امراض کے لیے نسخہ شفا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اللہ کا پاک کلام قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا تو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں گونگی ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت اس بات پر فرماتے ہیں تیری آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن کریم کی عظمت و فصاحت عرب پر عرب نے جب کلام ربانی کو سنا تو اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے ان کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں خاموش ہو گئیں۔ قرآن مجید کی عظمت و فصاحت و بلاغت کے سامنے لرزہ براندام ہو کر یا تو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اقرار کر کے مشرب اسلام ہو جاتے، یا قرآن کی شان و فصاحت و بلاغت کا اعتراف کر کے اپنی عاجزی کا اعلان کر دیتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جو فصاح عرب میں شمار کیے جاتے تھے، ایک دن ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار نماز فجر میں سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ جبیر بن مطعم کلام ربانی کو بغیر سنتے رہے۔ جب ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، کہ اس آیت کو سنا تو آپ کا بیان ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گویا اللہ کا عذاب میری طرف آ رہا ہے۔ خوف سے جسم کا بال لرزنے اور کانپنے لگا۔ قرآن کریم کی عظمت کا دل سے معترف ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور پیغمبر اسلام کی کتنے سخت دشمن تھے کہ حضور اسلام کے قتل کے ارادے سے گھر سے چلے تھے، مگر سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو کفر کا اندھیرا جاتا رہا اور دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام لے آئے۔ عتبہ بن ربیعہ خطیب قریش اور عظیم طاہر البیان و فصیح اللسان شخص تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سورہ حامیم کی ابتدائی آیتیں سنی تو خوف و دہشت سے اچھل پڑا۔ گھبراہٹ کے عالم میں قریش کے صنادید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ کہانت ہے۔ ان کے لفظ میں ایسی پرتاثیر لذت اور لرزہ براندام کر دینے والی ہیبت ہے جو دلوں کو موئے لیتی ہے اور قلوب میں خوف خدا کا سیلاب لاتی ہے، اور خدا کی قسم ان کے کسی لفظ کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ ایک حاذق حکیم طبیب تھے۔
مکہ مکرمہ آئے حضور کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے کچھ لڑکے تھے، کفار مکہ کو مجنو آقا کریم کو مجنو کہا کرتے تھے۔ لڑکوں کا جھنڈ دیکھ کر ضماد بن ثعلبہ نے بھی یہی گمان کیا اور آقا کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنون کا علاج جانتا ہوں اور کر سکتا ہوں۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور قرآن کریم کی چند آیتوں کو تلاوت فرمایا۔ ضماد بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میرا دل کانپ اٹھا اور اسی وقت میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جعفر نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں جب تشریف لے گئے اور جب آپ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ بادشاہ رونے لگا۔ اے ایمان والوں، قرآن کریم کی تلاوت کے فیضان و برکات کے بارے میں آپ حضرات نے سن لیا۔ قرآن شریف کی تلاوت کی تاثیر سے کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اسلام کے اجالے میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے قرآن مجید کا فیضان۔ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ آج دنیا میں بے شمار مذہب ہیں، تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی ہی خوبصورت معلومات آپ تک پہنچ سکے رمضان المبارک کے تعلق سے اور قرآن کی فضیلتیں، عظمتیں اور رحمتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پیارے مہینے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔